ایک بہت پیاری بات سنا ہوں، جب آیا ہوں تو ایک اور دعا بھی بتا دوں، جو دعا شیر خدا حضرت علی مانگا کرتے تھے. یاد کرو گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ ضروری نہیں کہ عربی میں یاد کرو، ترجمہ بھی. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، علماء سے پوچھو، یہ دعا جب رات کے سناٹے میں کبھی مانگو نا، ایسا لگتا میں اللہ سے کتنی پیاری بات کرتا. کیوں معلوم ہے؟ حضرت علی، بولو کون؟ حضرت علی جب کوفہ میں تھے، آپ امیر المومنین، ارے بولو آپ، حضرت علی کا وہ زمانہ جب آپ امیر المومنین، لیکن رات کا سناٹا ہوئے، بھائی عشاء کی نماز ہو جائے. اس زمانے میں عشاء کی نماز بڑی دیر میں ہوتی تھی. عشاء کی نماز ہو جائے، سارے لوگ چلے جاوے، حضرت علی مسجد کے باہر نہ. لوگوں کو بڑا عجب لگتا تھا کہ علی مسجد میں کیا کرتے؟ اندھیرا ہو گیا، سناٹا ہو گیا، کھڑکی دروازے بند ہو گئے، علی مسجد کے باہر نہیں آتے. میرے دوستوں، ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد حضرت علی کے پاس پڑھنے والے، انہوں نے سوچا کہ میں چھپے چھپے دیکھوں تو صحیح، میں چھپے چھپے دیکھوں تو صحیح کہ حضرت علی کرتے کیا. جب سارے لوگ مسجد سے چلے گئے تو یہ مسجد میں سب چراغ بند ہو گئے، کھڑکی دروازے یہ کھڑ. تو وہ ان کے شاگرد جو ہے وہ ایک کونے میں چھپ گئے دیکھنے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حضرت علی کو دیکھا. بولو میں نے. وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی امیر المومنین کو دیکھا کوفہ کی جامع مسجد میں. پہلے سب کے جانے کے بعد کچھ رکعتیں نماز پڑھی، اس کے بعد سجدے میں گئے. بولو ساتھ میں بولو. اس کے بعد وہ ان کے شاگرد کا نام ہے حضرت حارث. بولو حضرت. وہ کہتے ہیں میں نے چپ کے دیکھا حضرت علی سجدے میں ایسا بل بلا کے روئے اور 4 جملے کہے. وہ حضرت حارث کہتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، جیسے غیب سے اللہ کی آواز آئی، علی سر اٹھا دے، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. وہ کیا دعا تھی کہ جو حضرت علی مانگتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت علی یہ دعا مانگتے تھے. ہم کبھی ایسا اٹھ کے رو کے مانگے؟ اچھا حضرت علی اگر میں کہوں نہ مانگتے تو کوئی گنہگار ہوتے ہیں؟ ارے بولو نا پورے مالے کا بولو، گنہگار ہوتے ہیں. اس لیے حضرت علی کو تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی. ارے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ابو بکر تم جنت میں، ابا بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ. اور پھر ہمارے نبی نے کہا علی انت فی الجنہ. جس کو نبی کی زبان سے جنت کی خوشخبری مل گئی اب کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہمارے نبی زمین پہ بولتے تھے، اللہ آسمان پر. آج بھی آپ لوگ جاؤ نا، سب کو اللہ لے جائے، آمین بولو آمین. جب آپ مدینہ جاؤ گے نا تو آپ دیکھو گے گیٹ کے پاس ایسے گنچے لگے ہوئے، گنچے. جب آپ جاؤ گے نا صلاۃ و سلام کے لیے یا صلاۃ و سلام پڑھ کے جب نکلو گے باہر تو آپ کو گیٹ کے اوپر گنچے لگیں گے. وہ گنچے اسی نشانی کے، یہاں ابو بکر کھڑے تھے، یہاں عمر کھڑے تھے، یہاں عثمان کھڑے تھے، یہاں علی کھڑے تھے. وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی. ہمارے نبی نماز پڑھا کے نکلے، ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ. تو حضرت علی کو تو نبی کے زمانے میں جنت کی بشارت ملی. وہ کیوں راتوں کو رو رہے ہیں؟ وہ کیوں؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے مالیگاؤں میں اذان ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے. ہم کو ہمارا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوئی. کوئی پوچھے گا ہاں وہ مسجد میں ہوئی، کہ یہ 2 اذان، وہ مسجد کے بازو میں دوسری مسجد ہے وہ بھی، اور ساتھ میں 2-4 غیبت بھی کر ڈالے. کیا ضرورت تھی اس کو ایسا کرنے کی؟ حضرت علی کے بارے میں لکھا جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی، مسجد یعنی نبی کے زمانے میں مسجد نبوی میں اذان کون دیتے تھے؟ حضرت بلال. جب وہ اذان دیتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت فاطمہ فرماتی حضرت علی کا بدن ٹھک 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 کاٹتا تھا اور آنکھوں. تو حضرت فاطمہ حیران ہو جاتی، یہ اذان ہوتی ہے، علی کو کیا ہو جاتا؟ شیر خدا ہے، بہادر ہے، یہ بہادر ہے، یہ کیوں اس طریقے سے روتے؟ ان کا بدن کیوں کاپتا؟ ایک مرتبہ اذان میں اور حضرت علی کے ہاتھ میں کچھ چیز ہوگی، وہ چیز گر گئی اور آپ کا بدن یوں تھر 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 کانپنے لگا. تو فاطمہ قریب آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کا بدن کانپتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو آپ کا بدن کانپتا. حضرت علی نے روتے روتے کہا فاطمہ تجھا ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو مت پوچھ. تو فاطمہ رو پڑی، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ کہا نہیں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ. تو حضرت فاطمہ چلی گئی اور رونے لگی. حضرت علی کو خیال آیا نبی کی بیٹی رو رہی ہے. کہا فاطمہ آجا، یہ راز کی بات ہے، آج تک کسی کو نہیں بتایا، لیکن تو نبی کی بیٹی روے تو مجھے برداشت نہ ہوئے. حضرت علی نے کہا جب اذان ہوتی ہے تو میرا پورا بدن میں اگر کوئی چیز ہاتھ میں رکھو
جب سلام پھیرتا ہوں نا تو فاطمہ تجھے نہیں معلوم میرا بدن اور کانپتا ہے, یہ ڈر میں کانپتا ہے کہ اللہ نے نماز قبول کیا ہوگا یا میرے منہ پہ مار دیا ہوگا. یہ نماز پڑھتے تھے اور پھر کانپتے تھے. یہاں دیکھو فجر چھوٹ گئی, کوئی کپاہٹ نہیں آئے, کوئی ٹینشن نہیں سر پہ, گزر گیا, نہیں پڑا, کس کا کیا گیا. وہ حضرت علی, یہ حضرت علی ہے کہ خیبر کے میدان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آج میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے تو محبت کرتا ہے مگر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. خیبر کے میدان میں ہمارے نبی نے اعلان فرمایا, سنو او صحابہ سنو, خیبر کا میدان ہے, آج نبی اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے گا جو اللہ سے محبت کرتا, اللہ بھی اس سے محبت کرتا. تو کیا ہوا, سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. ارے کچھ صحابہ تو اپنی ایڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ ذرا میرے کو جھنڈا ملے, میرے کو جھنڈا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اینا علی, علی کہاں ہے. حضرت علی کو آنکھوں میں تکلیف تھی, وہاں کونے میں بیٹھے, دیکھا اللہ کے رسول آنکھوں میں بہت تکلیف ہے لیکن میں یہی بیٹھا ہوں. اللہ نے کہا علی آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, اللہ نے تمہارا ہی نام مجھے دیا ہے, تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اللہ بھی تم سے. اور حضرت علی کے بارے میں معلوم ہے, حضرت علی کے بارے میں معلوم ہے, جب بالکل کڑاکے کی ٹھنڈی ہوتی تھی نا, ہم لوگ کیا پہنتے, حضرت علی ایک دم باریک کپڑا پہنے, ایک دم باریک کپڑا, ٹھنڈی کڑاکے کی, اور باریک کپڑا پہنے اور آپ کے ماتھے پر پسینہ ہو. سب لوگ حیران ہوتے کہ ہم سویٹر پہنے, کوئی شال پہنے, کوئی کمبل اوڑے, کوئی. اور جب گرمی آوے نا, گرمی آپ نے دیکھا ہو گرمی میں آدمی باریک باریک کپڑا پہنتا, حضرت علی موٹے موٹے کپڑے پہن کے, اور ماتھے پر پسینے کا قطرہ بھی نظر نہیں آئے. بالکل معاملہ یہ کتابوں میں لکھا. تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے جمع ہو کر کہا علی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, ٹھنڈی آتی, سب جبے کے جبے پہنتے اور تم باریک کپڑا پہنتے اور تمہارے ماتھے پر پسینہ بھی ہوتا. ارے ٹھنڈی میں پسینہ کہاں سے آیا. اور سب نے کہا جب گرمی ہوتی ہے, ارے عرب کی چنچناتی گرمی, سب باریک کپڑے پہنے, تم موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہو اور تمہارے سر پر پسینے کا قطرہ بھی نہیں ہوتا. حضرت علی نے روتے روتے کہا ایک مرتبہ میرے نبی نے مجھے بلایا تھا, میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تھا اور میرے نبی نے ایک دعا مانگی, اللہم اذھب عنہ الحر والبرد, اے اللہ علی سے گرمی اور ٹھنڈی ختم کر دے. حضرت علی کہتے وہ نبی نے زمین پہ کہا, اللہ نے فیصلہ کیا جب ٹھنڈی کا موسم آتا تو مجھے ٹھنڈ کا احساس نہیں ہوتا, گرمی کا موسم آتا تو گرماٹے کا احساس نہیں ہوتا. یہ علی یہ رات کو رو رہے ہیں, بولو یہ رات کو اور دعا مانگ رہے ہیں. چلو کون کون تیار ہے دعا سننے کے لیے جس پہ اللہ کی آواز بھی آتی ہے. مانگیں گے نا, ہم لوگ بھی مانگیں گے. اور سوچو ان کو ضرورت ہے کہ ہم کو ضرورت ہے مانگنے کی. جانے تو نہیں بتاؤں, میں حضرت علی جو دعا مانگتے تھے, یاد کرنے والے ہو تو بتاؤ, مانگنے والے ہو تو وہ رات کے سناٹے میں مانگا کرتے تھے. یا تو وہی بات ہے, رات کے سناٹے میں تہجد کیا پڑے گا, فجر نہیں پڑتا. ارے آ رہے ہو, میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ہاں رشید بھائی بتاؤ, وہ دعا بتاؤ نہیں بتاؤ, تم تو کوئی موبائل میں بزی ہو گئے. یہ اپنی بیوی کو فون کر رہا ہے, دیکھو تو میرے کو ایسا لگتا ہے رشید بھائی یہی بکھرا. حضرت علی کیا دعا مانگتے تھے بھائی, یاد کر لو, لکھ لو, پڑھ لو, ایسا مانگو. میں کبھی کبھی مفتی صاحب مانگتا ہوں یہ دعا, تو میں تو اللہ سے پہلے کہتا ہوں اللہ زبان گنہگار کی دعا علی کی ہے, زبان گنہگار کی دعا علی کی ہے. اصل نہیں آتا, کاپی کرتے, اور کاپی کرنے میں بھی تو کامیاب کر دیتا ہے نا. دنیا میں کاپی کرو تو مارتے ہیں, ایگزام ہال میں بیٹھو کاپی کرو, تو پیچھے سے ماسٹر نے دیکھا تو یہ گردن پہ ٹھاڑ کر کے دیتا ہے. ہمارے ترکیسر میں جب امتحان چلتا تھا نا, جب میں بیٹھتا تھا, ایک مولانا تھے, وہ اتنے ہوشیار تھے, مجھے یوں کہتے تھے اسے کہ میرا کم پڑھتے جمع کرنے کو, تو میں اور مولانا, اور مرحوم مولانا ذوالفقار صاحب آپ کو معلوم ہے وہ یہاں بیٹھے ہوتے, میں بیٹھا ہوتا, وہ مولانا اتنے ہوشیار تھے, وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے, یوں دیکھتا تھا یوں, اور پھر مجھے کہتے تھا کہیں صاحب کیا ہوا, وہ نقل کرتا. تو میں اٹھ کے جاتا تھا تو واپس کرنے کے نہیں, لیکن وہ 2-3 مرتبہ دیکھتا, ایسا جھپٹ کے جاتا اور پھر لا کر دیتا, دیکھو مولانا ذوالفقار صاحب کے پاس مرو, دیکھو مولانا نقل کرتا. تو مولانا ذوالفقار صاحب کیا کہتے ہیں, لے لو پرچہ لے لو, کاپی کرتا ہے, بھیج دو اس کو, پرچہ کینسل. اور اس کو ایک دن مرحوم مولانا ذوالفقار صاحب نے مجھے کیا کہا, بہت ہوشیار ہے مولانا, کیسے پکڑ لیتا ہے. میں نے کہا مولانا آپ کو تو سمجھ میں نہیں آتا. تو مرحوم مولانا ذوالفقار صاحب نے کیا کہا معلوم, اس نے بھی پڑھنے کے زمانے میں یہی کیا ہوگا. تو کاپی کرو تو ہم نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مار دھاڑ نکالو
हाइपरटेंशन, इसका परसेंटेज खत्म हो गया। अरे मेरे मालेगांव वालों, दुनिया वालों की कॉपी करो, मार खाते हो। अल्लाह की कसम, मोहम्मद की कॉपी करो, जन्नत में चले जाओगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद की सिर्फ कॉपी कर लो, अल्लाह जन्नत में ले जाएगा। तो हमें भी यही दुआ मांगता, अल्लाह जबान गुनहगार की, दुआ तो अली की है। तो दुआ सुनना है, आप लोगों को सुनना है वो दुआ ना, बहुत प्यारी दुआ। साथ में कह दो सुभान अल्लाह, कह दो मौलाना अब्दुल जलील सुभान अल्लाह कह दे, बहुत प्यारी दुआ। हजरत अली रात के सन्नाटे में दुआ मांगते थे, हमारे बदन का बाल बाल खड़ा हो जाए। क्या दुआ मांगते थे? इलाही आबदुकलासी अताका। चार जुमले हैं, पहला एक एक जुमला सुनना। पहला जुमला हजरत अली रात के सन्नाटे में अमीरुल मोमिनीन है, अरे सजदे में है और रो रो कर कह रहे, इलाही आबदुकलासी अताका मुकिर्रम बिज़ुनूबी वक़द दाका इन तरहम फअंतका अहलु व इन ततरुद फमन यरहम सिवाका। बोलो सुभान अल्लाह। ये उलमा किराम जानते, तर्जुमा जानते। अब आप लोग तर्जुमा सुनो। हज़रत अली क्या दुआ मांगते थे? पहला जुमला इलाही अब्दुकलासी अताका। हज़रत अली कैसे अंदाज में कहते होंगे, अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा तेरे सामने आया। हज़रत अली अपने आप को कहते थे, अरे अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों जन्नती थे, लेकिन क्या कहते थे? अल्लाह तेरा गुनहगार बंदा तेरे सामने आया है। मुकिर्रम बिज़ुनूबी वक़द दाका। हज़रत अली कहते थे, अल्लाह मैं इकरार करता हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मगर पुकारूंगा तो तुझी को पुकारूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ उठेगा तो किसके सामने उठेगा? तेरे ही सामने। मैं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? तुझी से। और तीसरा जुमला क्या कहते? इन तरहम फअंतका अहलु। अल्लाह अगर तू रहम करे तो तू तो है ही अरहमुर राहिमीन। अल्लाह तू रहम करे, तू तो है ही रहमान, तू तो है ही रहीम। अगर तू रहम करे अल्लाह तो तू तो है ही रहमान। और आगे क्या कहते? व इन ततरुद फमन यरहम सिवाका। ये जुमला बहुत अजीब है, तर्जुमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती। पहली बात क्या? अल्लाह गुनहगार बंदा आ गया। दूसरी बात गुनाहों का इकरार करता, तुझी को पुकारता। तीसरी बात तू रहम कर, अल्लाह तू तो है ही अरहमुर राहिमीन। लेकिन चौथी बात हजरत अली कैसे कहते होंगे, अल्लाह अगर तूने ठोकर मार दी, अल्लाह अगर तूने ठोकर मार दी, अगर तूने हमारी बातों को नहीं सुना तो तेरे सिवा कौन है जो हमारी बातों को सुनेगा? हमारा ईमान तो तुझी पर है ना अल्लाह, तू ही तो हमारा आसरा है। अगर तूने ठोकर मार दी तो तेरे दर के सिवा कोई डर नहीं। इसलिए मेरे प्यारो आज से तय करो दिल में किसको बिठाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह। बोलो ला इलाहा